بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد ناول ڈیتھ آئی لینڈ، مکمل ناول۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ ہیڈ لائن کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی، وہ اپنی کامیابیوں سے بے حد خوش تھا۔ اس کے تمام ساتھی اب تک بڑی خوش اسلوبی سے سارے کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ٹینگے مار رہا تھا، اور میں نے دنیا کے 27 ملکوں میں اب تک کام کیا ہے۔ 54 گرین کے لیے میں نے 13 ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن پر وہ نہ جانے کتنے عرصے سے کام کر رہی تھی۔ اصل میں میری خواہش ہے کہ میں 54 گرین میں سربراہ کی حیثیت حاصل کر لوں۔ میں نہایت اعلیٰ پیمانے پر اس گیم کو منظم کرنا چاہتا ہوں، اور مستقبل کے لیے میرے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں۔ بہرحال تم لوگوں نے میرے نظریاتی لیکچر سنے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیسے جناب؟ مائک نے سوال کیا۔ اصل میں چیز کتنی ہی چھوٹی ہو، کسی بھی نوعیت کی ہو، میں اس شخص کا تجزیہ کرتا تھا جس نے وہ چیز چھپائی ہوئی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ شخص اس شے کو کہاں چھپا سکتا ہے، اس کا اپنا انداز فکر کیا ہو سکتا ہے۔ بس اسی پر غور کر کے میں اصل جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہر جگہ کے رہنے والے اپنا ایک مزاج، اپنی ایک فطرت رکھتے ہیں۔ مجھے ایک شخص سے بہت ڈرایا گیا تھا، اس کا نام X2 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ X2 میرا مد مقابل ہے، اور پاکشیا میں میرے لیے سب سے بڑا خطرہ وہی بن سکتا ہے۔ میں نے جو طریقہ کار اختیار کی ہے وہ اسی بچپن کے خیال میں مشتمل ہے، یعنی کسی سطح کے آدمی کو کس طرف الجھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس جانب متوجہ ہو جائے اور ہم اپنا کام کر جائیں۔ اب تم یہاں کے سیاسی حالات دیکھ لو، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ اس وقت ہمارے کام میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ متاثرہ افراد صرف ایک بات سوچ رہے ہیں، وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپوزیشن کی تقریب کاری ہے، اور اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ حکومت اسے بدنام کرانے کے لیے خود یہ کام کرا رہی ہے۔ میں نے جو کام کرائے ہیں ان کی نوعیت اور جگہوں کا انتخاب اسی بنیاد پر ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ اب 2 اہم کام رہ گئے ہیں۔ اس شخص کو دانہ ڈال دیا گیا ہے، اور یقینی طور پر وہ ہمارے لیے انتہائی کارآمد انسان ثابت ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس ایٹمی بجلی گھر کا ہے۔ تو سنو، میں نے مقامی اخبارات اور یہاں کے حالات سے نتیجہ اخذ کر کے ایک اور ترکیب سوچی ہے۔ یہ مذہبی لوگ ہیں، فرقہ واریت کے قائل اور فرقہ واریت میں انتہا کو پہنچ جانے والے۔ نیا منصوبہ تمہارے سامنے ہے، اس کے لیے کام شروع کر دو۔ ان کی عبادت گاہوں میں عبادت گزاروں کو گولیوں سے چھلنی کر دو، پھر تماشا دیکھو۔ ویسے بھی اب میں بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ منصوبے کے مطابق ہمیں ایک کامیاب واپسی بھی درکار ہوگی۔ آپ مطمئن رہیں سر، آپ کی ہدایت کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اور کام ہوا۔ شہر کی ایک مسجد میں کچھ دہشت گردوں نے نمازیوں پر گولیاں برسا کر بہت سے نمازیوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جگہ اس کے خلاف انتہائی کارروائی کی گئی، رہنماؤں کے بیانات چھپنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ خوفناک واقعہ پیش آ گیا جو ایٹمی بجلی گھر کی تباہی کا تھا، اور اخبارات نے جو لے دے مچائی وہ قابل دید تھی۔ متعلقہ محکموں میں قہرام مچ گیا تھا اور بیان بازی شدت اختیار کر گئی تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کے سب سے تلخ تجربے سے گزرنا پڑا ہے نیئر۔ میں تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہوں۔ نیئر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ہاں، اب میں اس بات کا اعتراف کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ تم دیکھو فرہاد کہ زندگی کتنی مختصر چیز ہوتی ہے۔ یہ مختصر زندگی بھی اگر اکرب اذیت سے گزار دی جائے تو انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک ذرا سی لغزش تھی جس نے اس حال کو پہنچا دیا۔ اور لوگ محبت کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گی؟ محبت ایک حقیقی جذبہ ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ بہت چاہتی ہوں میں تمہیں، لیکن یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ وقت نے اور حالات نے زمانے سے بہت پیچھے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں تو شاید گزارا بھی کر لوں، لیکن ان بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ یقین کرو فہد، ان کا مستقبل مجھے بہت بھیانک نظر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میری جتنی آمدنی ہے نیئر، اس سے بہت کم آمدنی کے لوگ بھی آخر مطمئن زندگی جی رہے ہیں۔ صبر کا نام اطمینان نہیں ہوتا فراد، صبر کا نام مجبوری ہوتا ہے۔ وہ اطمینان بھری زندگی نہیں جیتے بلکہ اپنی مجبوریوں پر صبر کرتے ہیں، اور تم جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اطمینان بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے نیئر۔ کیا تم نے کبھی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے؟ میرا تجزیہ بہت کافی ہے نیئر،
میں ایک اچھے عہدے پر کام کرتا ہوں، معقول آمدنی ہے میری، اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی سی کوشش کر لوں تو ایک بڑی رقم ہاتھ لگ سکتی ہے، لیکن یہ کوشش جائز نہیں ہوگی، کوئی گندہ ہی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نیر ہنسنے لگی، پھر بولی، فرحاد ایک بات کہوں تم سے؟ جن لوگوں کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے طور پر مطمئن زندگی گزارتے ہیں، اور جنہیں کچھ نہیں ملتا وہ جائز اور ناجائز کا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر انہیں کچھ حاصل ہو جائے تو اس کے حصول سے گریز نہ کریں، جنہیں نہیں ملتا وہ نیک بن جاتے ہیں، اور جنہیں مل جاتا ہے وہ سب اسے جائز سمجھ لیتے ہیں، مگر کبھی کبھی نیر ایسے حصول کے لیے بہت کچھ کھو دینا پڑتا ہے۔ فرحاد فکری نے کرب سے کہا، کچھ نہیں کھونا پڑتا، یہ صرف تمہارا خیال ہے۔ نیر منہ ٹیڑھا کر کے بولی، بہرحال میں نے تو تم سے محبت کی ہے نیر، اور تمہارے حصول کے بعد اپنے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل سمجھ لیا ہے، لیکن اگر تم خود کو نامکمل سمجھتی ہو تو بہرحال میں تمہارے ہونٹوں پر افسردگی کی تنزیہ مسکراہٹ نہیں دے سکتا۔ فی الحال انہیں اپنے شبستانوں میں سجا لو، اور جو چاہو گی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ فرحاد نے اپنی جیب سے نوٹوں کی بڑی بڑی گٹھیاں نکال کر میز پر سجانا شروع کر دیں، اور نیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ جتنی گٹھیاں فرحاد کی جیبوں میں آ سکتی تھیں وہ اس نے بریف کیس سے نکال کر جیبوں میں بھر لی تھی، اور باقی احتیاط سے ایک محفوظ جگہ پوشیدہ کر دی تھی۔ یہ تمام گٹھیاں میز پر رکھنے کے بعد اس نے کہا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ جتنا کچھ چاہو گی تمہیں مل جائے گا، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، اب یہ سب تمہاری دسترس میں ہے، کیونکہ میں نے نیکیاں چھوڑ دی ہیں۔ فرحاد، یقین نہیں آتا تو آؤ اٹھو میرے ساتھ۔ نہیں نہیں، یقین نہیں ہے، مگر سنو تو صحیح۔ ہاں بولو۔ یہ سب کچھ؟ نہیں، اس بارے میں تم کچھ نہیں پوچھو گی۔ ہاں، اب اتنا بتا سکتا ہوں میں تمہیں کہ یہ جائز کمائی نہیں ہے، بس تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے میں نے۔ بہرحال اب تم انہیں سنبھال لو اور زندگی کو جس طرح چاہو ترتیب دے لو، میں اب تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو واپس نہ آؤں، ایک اہم کام سر انجام دینا ہے اور وقت بھی بہت لگ جائے گا۔ فرحاد نیر کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد نیر کی آنکھوں سے خوشی کے جھرنے پھوٹنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نواز فرقانی نے اپنی زندگی کا بیش قیمت حصہ ان کاوشوں میں صرف کیا تھا۔ وہ پاکشیہ کو اقوام عالم میں ممتاز کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی قوتیں خلائی تسخیر میں مصروف تھیں، اور ان کی یہی کوششیں تھیں کہ جس طرح بھی بن پڑے دوسرے ممالک کو اپنی صف میں آ کر کھڑا نہ ہونے دیں۔ اس سلسلے میں ان کی تمام تر کاوشیں برسر بیکار تھیں، لیکن بہرحال ایک وسیع صدی میں داخل ہونے کے لیے تمام ملکوں کو اپنے اپنے طور پر کارروائیاں کرنی تھیں۔ چنانچہ نواز فرقانی بھی اپنے وطن کے لیے کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ ملک کے ایک مخصوص علاقے میں قائم کیا گیا یہ اسٹیشن اپنی نوعیت کا منفرد اسٹیشن تھا، اور یہاں راکٹ سازی کی جا رہی تھی۔ ایک انتہائی جدید ترین راکٹ خلا میں جانے کے لیے تیار تھا، اور خلائی ڈاکٹر کی حیثیت سے نواز فرقانی اپنی جگہ مستعد تھے۔ اس سارے پروگرام کو انتہائی محتاط طریقے سے خفیہ رکھا گیا تھا، اور صرف متعلقہ افراد اس وقت یہاں موجود تھے۔ بالآخر مشن کنٹرول سیکشن سے نواز فرقانی کی آواز سنائی دی، راکٹ پرواز کے لیے تیار ہے، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنی منزل کے لیے رواں ہوگا۔ بہرحال یہ تسخیر ماہتاب کے لیے ہونے والی کارروائیوں میں سے ایک کارروائی تھی۔ راکٹ کے چیف پائلٹ احمد گردیسی نے وسیع و عریض پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو اس نے لفٹ کی آخری منزل پر نگاہ ڈال کر کہا، موسم نہایت مناسب ہے، سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے اور ہم اپنے گرد و پیش کا آسانی سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس کے دونوں ماتحت غلافازوں نے گردن ہلائی، اور اس کے بعد وہ تینوں لفٹ میں سوار ہو کر اوپر جانے لگے تو سٹینزن راکٹ کا عملہ اس کی ٹنکی میں سے حل پھول بھرنے لگا۔ تکنیکی عملہ 35 ٹن وزنی کیپسول کا آخری معائنہ کر چکا تھا۔ فرحاد فکری اس عملے کا سربراہ تھا۔ جب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ٹاور کے اس حصے میں پہنچا جہاں سے کیپسول کو ٹاور سے علیحدہ کرنا تھا تو اس نے دافتن ٹھہر کر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ آگے جاؤ، میں آخری بار کیپسول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسٹر فکری، میں آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ بکواس بند کرو، کیا اس وقت ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کا موقع ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ جب وہ آگے چلے گئے تو فرحاد فکری کیپسول میں داخل ہو گیا۔ اس نے اندر پہنچ کر گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی، پھر پتلون کی پچھلی جیب سے ربڑ کے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چڑھا لیے، پھر اوزار رکھنے والی جیب سے ایک باریک ریتی اور تار کاٹنے والا اوزار نکال لیا۔
یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، لیکن اسے اپنے دل کی دھمک کن پٹیوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ سانس پوری طرح پھول گیا تھا اور پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے سخت مشقت کا کوئی کام کیا ہو۔ وہ نیچے جھکا اور تاروں کا معائنہ کرنے لگا۔ فولادی دیوار کے قریب بہت سے تار کیپسول کے اس حصے سے پوشیدہ حصے کی جانب چلے گئے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک تار کو واٹر کٹر سے کاٹ دیا اور اس کا ایک حصہ ٹیپ کے ذریعے ایلومینیم کے فرش سے چپکا دیا۔ کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہاں کچھ ہوا ہے۔ وہ اس حصے سے نکلا اور لفٹ کے ذریعے نیچے چلا گیا۔ تقریباً تمام کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ پھر راکٹ میں دباؤ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے تمام ایئر ٹائٹ پیسز کس دیے گئے اور خلائی جہاز کی اندرونی فضا میں آکسیجن بھر دی گئی تاکہ خلا باز سانس لے سکیں۔ بالآخر مسلسل جانچ پڑتال کے بعد وہ مرحلہ آ گیا جب راکٹ کو پرواز کرنا تھا۔ خلائی کمانڈر نے پینل پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا، ایک کھان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور کمانڈر کے دائیں جانب فرش پر شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ شعلے برق رفتاری سے کمانڈر کی جانب بڑھے اور کمانڈر کے چہرے پر وحشت کے آثار پھیل گئے۔ آگ! آگ! خلائی جہاز میں آگ لگ گئی ہے! کسی نے محترمانہ انداز میں کیپسول کے اندر سے چیخ کر کہا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر گردیزی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شعلے بھڑکتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سے اخراج ہو رہا تھا۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، کسی نے تار کاٹ دیے ہیں، پائپ بھی کٹا ہوا ہے، فیول لیک کر رہا ہے، ہری اب کیپسول سے باہر نکلو ورنہ راکھ بن جاؤ گی۔ کیپسول کے اندرونی حصے میں اتنی آگ پھیل چکی تھی کہ کوئی چیز واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک سرخ دیوار کنٹرول اسکرینوں پر نظر آ رہی تھی، اور جہاں تک آواز کا تعلق تھا تو صرف خلا بازوں کی وحشت میں ڈوبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں کیونکہ انہیں باہر آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کیپسول میں ہوا کا اندرونی دباؤ اور درجہ حرارت خوفناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ٹیکنیکل ماہرین نے ایئر ٹائٹ پیسز کو ہٹانا چاہا تو یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ پیسز حرارت سے دہک رہے تھے اور بولٹ صحیح طور پر کھل نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال وہ کوششوں میں مصروف تھے۔ بڑی مشکل کے بعد یہ بولٹ ڈھیلے ہوئے تو ہلکی سی درز پیدا ہو گئی، لیکن اس باریک درز سے بھی شعلوں کا طوفان باہر نکلا اور تمام عملہ پیچھے ہٹ گیا۔ تینوں خلا باز چیخ چیخ کر کیپسول میں ہی راکھ ہو گئے۔ ٹیکنیکل عملے نے انہیں موت کے منہ میں جانے سے بچانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن ممکن نہیں ہو سکا۔ کیپسول کو خاکستر کرنے کے بعد آگ دیو پیکڈ راکٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ راکٹ کے نچلے حصے میں فیول بھرا ہوا تھا۔ اگر آگ اس حصے تک پہنچ جاتی تو شاید اتنا نقصان بھی نہ ہوتا کہ پاکشاہ اسے سالوں پورا نہ کر پاتا، لیکن اس موقع پر فرحاد فکری نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر انتہائی پھرتی کے ساتھ ایک خاص بٹن دبا کر کیپسول کو راکٹ سے علیحدہ کر دیا۔ یہ ماہرین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر راکٹ کے تیسرے مرحلے تک آگ پھیل جاتی تو اس کے ٹینک میں رکھا ہوا 50 لاکھ گیلن سیال فول بھی ایک پرہول دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہوا اور سارے شہر پر اتنی ہی تباہی پھیل جاتی جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے ایٹم بم سے پھیلی تھی۔ اندازے کے مطابق گرد و نواح کا تقریباً 400 کلومیٹر مربع علاقہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس وقت فرحاد فکری پر جتنا بھی فخر کیا جاتا کم تھا۔ اس شخص نے زبردست اقدام کر کے لاکھوں زندگیاں بچا لی تھی اور ان سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ وہ اسے انتہائی فخر کا مقام دے رہے تھے، حالانکہ یہ انتہائی اہم مشن ناکام ہو چکا تھا۔ نواز فرقانی کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، لیکن تین خلا بازوں کی موت کے باوجود جو کارنامہ اس وقت فرحاد فکری نے سر انجام دیا تھا وہ ناقابل یقین تھا، اور ایک متحمل مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بھی فرحاد فکری کو اس جان بازی کا پر مبارکباد پیش کی تھی۔ بہرحال یہ بھیانک المیہ رونما ہو چکا تھا اور بہت سے دل اداسی میں ڈوب گئے تھے۔ ٹیلی فون کھڑک رہے تھے۔ پھر انتہائی خفیہ ایجنسیوں نے کرب و جوار کا سارا انتظام سنبھال لیا۔ تکنیکی عملے کو راکٹ ایریا سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب مسئلہ تحقیقات کا تھا، جس کے بعد صحیح طور پر صورتحال سامنے آنے والی تھی۔ ہر معاملہ اپنی نوعیت میں بے حد خفیہ تھا، لیکن ایک عظیم الشان مشن کی تباہی، اس کے بعد موجودہ صورتحال، ہر اس شخص کو راکٹ ایریا میں طلب کر لیا گیا جو اس سلسلے میں شد بد رکھتا تھا، اور اس کے بعد تحقیقی کا نتیجہ سامنے آنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نتیجے سے نواز فرقانی کو آگاہ کیا گیا تو وہ پھر گیا۔ کیا بکواس کی جا رہی ہے؟ تم لوگ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تو وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جسے پاکشاہ کی تاریخ میں رقم کیا جائے گا۔ بے شک کیا ہے، لیکن یہ رپورٹ ہے ناممکن۔ ناممکن، نواز فرقانی نے کہا۔
तेरे चेहरे पर जो तब्दीली रुनुमा हुई थी नाकाबिले बयान थी। इतनी रोशनी, इतनी ज़िंदगी फरहाद फ़िक्री ने कभी इसके चेहरे पर नहीं देखी थी। देखो, मैंने आज दिन भर खरीदारी की है। मुझे माफ़ करना कि जाने क्यों मुझे ये ख़्याल आया कि वापस आने के बाद तुम मुझसे ये सब कुछ छीन लोगे। हालांकि मैंने खुद को समझाया है कि ऐसा नहीं है। क्या क्या ख़रीदा है? फ़िक्री ने मजामल मुस्कुराहट से कहा। बच्चों के लिबास, सर्दियाँ आने वाली हैं। मैंने कभी इन्हें इनकी पसंद के लिबास नहीं बनाए। ये देखो, खूबसूरत हैं। तुम्हारे लिए सूट के कपड़े हैं। हम कल ये इन्हें दर्जी के पास दे देंगे। चलोगे ना? हाँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए जल्दी आना होगा। ठीक है। और वो ट्राईसाइकिल, आह कितनी ख्वाहिशें थी मेरे बेटे की। गुड। अपने लिए ये 2 साड़ियाँ और चंद जोड़े कपड़े। अभी मुझे और ख़रीदारी करनी है। ज़रूर। तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मगर तुम इतने खुश नज़र नहीं आ रहे। मैं महसूस कर रही हूँ तुम खुश हो बेहद। मुझे यूँ लगता है। वो रुक गई। क्या लगता है? जैसे आज ही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ हो। तुमने ये नहीं पूछा मुझसे कि ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? नहीं। इसका लहजा अचानक सर्द हो गया। क्यों? इसका जवाब मैं जानती हूँ। मसलन मैं जानती हूँ किसी जायज़ ज़रिया से इतनी दौलत कभी नहीं आ सकती। लेकिन लेकिन क्या? दुनिया यही करती है। मैं तंग आ गई थी इस बेबसी की ज़िंदगी से और अब कुछ नहीं सोचना चाहती। फरहाद फ़िक्री खामोश हो गया। सिर्फ नैयर को इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता था। फ़र्ज़ किया जाए हालात इतने ख़राब ना होते, दौलत की ज़रूरत ना होगी और वो तो ये मुतालबा इन लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर करते, तो क्या मैं इनकार कर देता? क्या तुम बहुत उदास हो? हाँ। क्यों? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, फरहाद ने कहा और नैयर ने इसे तशवीश भरी नज़रों से देखा और बोली, एक बात कहूँ? आइंदा ऐसा कुछ ना करना। हमारे पास इतना आ गया है कि अब हमें मज़ीद ज़रूरत ना होगी। एहतियात से खर्च करेंगे। आइंदा? वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। हाँ, ये आज जो मैंने इतना खर्च कर डाला है, अब मुस्तकिल तो ऐसा नहीं करूँगी। वो तो बस बहुत सी दबी हुई ख्वाहिशात थी। यकीन करो, तहील अरसे के बाद मैंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अखराजात किए हैं। बस हम बाकी सब कुछ संभाल कर रखेंगे। ठीक है, इसने एक गहरी सांस लेकर कहा। इसका दिल रो रहा था इन 3 कीमती खिलाबाजों के लिए जिनकी तकमील में हुकूमत पाकशिया का लाखों रुपया खर्च हुआ था। इस कैप्सूल के लिए जिसकी तैयारी में लातादाद साइंसदानों ने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ सर्फ कर दिए थे। इन खुशियों के कत्ल पर जो पाकशिया हुकूमत को अपनी कामयाबियों के बाद हासिल होने वाली थी, और इन 3 घरों की ज़िंदगी पर जो अब तारीखियों में बसर होगी और कभी अपने प्यारों की मौत को नहीं बुला सकेंगी, जो जिंदा खाकसर हो गए थे। और ये सब इसकी वजह से हुआ था। वो चंद लम्हात खामोश रहा, फिर अपनी जगह से उठ गया। कहाँ जा रहे हो? कुछ देर खुली हवा में बैठूंगा। घबराहट हो रही है, इसने कहा और एक लम्हे में इसे ये महसूस हो गया कि नैयर ने इसकी बात की परवाह नहीं की और शिद्दत से इसके गमो नंता पर की मुखालिफ है। हालांकि वो जानती है कि इसने कोई ऐसा ही काम सर अंजाम दिया है जिससे इसका दिल बेकरार है, लेकिन ये बेकरारी इन्हें तो नहीं महसूस होती जो लाखों रुपयों की दवाएं और ऐसी जहरी दवाएं जो इंसानी सेहत के लिए सख्त मज़र हों फ़रोख्त करते हैं, जो अनाज के ज़खायर सड़ा देते हैं और इसके लिए इन्हें बाज़ार में नहीं लाते कि अनाज महंगे दामों बिके। ज़िंदगी के कौन से शोबे में ये खून रेज़ी नहीं हो रही। और वो अहमक है जो एक छोटा सा काम करके इस कदर अफसरुदा है। वो अपनी जगह से उठकर ड्राइंग रूम में आ बैठा। रूह का इज़्तिराब किसी तौर चैन नहीं लेने दे रहा था और बदन पसीने में डूब गया था। वो लम्हात, वो मंजर याद आ रहे थे जो गुजर चुके थे। न जाने कितनी देर ये कैफियत तारी रही। अचानक की फ़ोन की घंटी बजी तो वो चौंका। आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाकर इसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया तो दूसरी जानब से इसके अफसर आला की आवाज़ सुनाई दी। मैं इनाम अहमद बोल रहा हूँ। क्या फरहाद फ़िक्री से बात कर सकता हूँ? जनाब आली, मैं हाज़िर हूँ, इसने जवाब दिया। न जाने क्यों फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो रही थी। एक ऐसी हल्की सी खड़खड़ाहट जिससे एहसास होता था कि लाइन क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे फ़ोन टैप कर लिया क्या हो। इसके अफसर आला ने कहा, फ़िक्री, इस हादसे की तहकीक हो रही है और तहकीकी अमले ने खासी छानबीन के बाद ये मालूम कर लिया है कि खलाई जहाज़ की अंदरूनी फ़ज़ा को कंट्रोल करने वाले निज़ाम के तार काट दिए गए थे। ख्याल रहे कि ये तार काटे गए थे, टूटे नहीं थे। इस सिलसिले में अमले के अफसरान तुमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे सवालात जिनके जवाब तुम ही दे सकते हो। इसके हलक में आवाज़ पिंच कर रह गई। वह मुश्किल तमाम इसने कहा, जनाब आली, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें तकलीफ़ करना होगी। मैं जानता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर किसी तरह थके हुए होगी, लेकिन बराए करम आ जाओ।
اور فکری کے ذہن پر ایک کرم سی لہر آ کر دوڑ گئی۔ اس کی قومی حمیت بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں جناب، لیکن ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ افسر اعلیٰ کی آواز بھی لرز گئی تھی۔ جو الزام فرحاد فکری پر لگایا جا رہا تھا، فرحاد فکری کی آواز اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کا مناسب انتظامات کر دیا جائے۔ اوہ میرے اللہ! فکری، تو کیا تم کوئی ایسا اعتراف کرنا چاہتے ہو جس کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے؟ جی جناب، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن براہ کرم انتظامیہ کو میرے گھر کی حفاظت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس سے پہلے میرا یہاں آنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کر دیتا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا، اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرحاد فکری نے ریسیور کریڈ پر ڈال دیا اور رومال سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کا سارا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ ہر چند کے روح جاگ اٹھی تھی، مگر بدن کانپ رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے وجود پر بے پناہ بوجھ آ پڑا ہو۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا خوابگاہ کی جانب چل پڑا۔ نیئر چھوٹے بچے کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئی تھی اور اس کے چہرے پر سکوت طاری تھا۔ وہ ایک جگہ کھڑا دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ پھر دروازے کی بیل بجی تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس کی بیوی جاگ گئی تھی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ چونک کر بولی، لیکن فرحاد فکری نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ بیوی نے تیز روشنی جلائی اور روشنی کی لکیریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ 4 آدمی تھے جو مخصوص وردیوں میں ملبوس تھے۔ آگے والے شخص نے نرم لہجے میں کہا، مسٹر فرحاد فکری، آپ لوگ کون ہیں؟ ہمارا تعلق انتظامیہ کے ایک مختلف شعبے سے ہے۔ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ تمہارے مکان کی حفاظت کی جائے۔ اوہ اچھا، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں اندر بلا لیا۔ وہ سب قطار کی صورت میں اندر آ گئے تھے، لیکن فرحاد فکری نے ایک لمحے میں اس بات کا جائزہ لے لیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں غیر معمولی اشیاء ہیں جو کسی بھی طرح نگرانی کے کام نہیں آ سکتیں، اور یقینی طور پر فون ہونے والی کڑکڑاہٹ نے اس کے دشمنوں کو ہوشیار کر دیا۔ وہ خوفزدہ انداز میں دیوار سے جا لگا اور ہانپنے لگا۔ اس کے پورے وجود سے زندگی رخصت ہو گئی تھی اور اس کا اندازہ درست ہی نکلا۔ ان آنے والوں میں سے ایک نے اسے مہلت نہیں دی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ریوالور نکالا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ریوالور کی نال سے اس نے فرحاد فکری کا نشانہ لیا اور ٹس کی ایک آواز کے ساتھ فرحاد فکری کے دل کے مقام پر ایک گول سوراخ بن گیا۔ اس کا بدن کانپا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اوندھے منہ فرش پر آ رہا۔ فائر اس انداز میں کیا گیا تھا کہ اسے مرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن انہوں نے احسان کیا تھا اس پر، کیونکہ اس کے بعد جو واقعات پیش آتے، فرحاد فکری کو انہیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ لوگ پھرتی سے آگے بڑھے اور تیز روشنی میں اس خوابگاہ میں داخل ہو گئے جہاں 2 بچے اور ایک عورت موجود تھے۔ نیئر نے ان لوگوں کو دیکھا تو اس کے حلق سے دہشت بھری آواز نکل گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بستر سے اٹھی، مگر اسے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ پر لپٹا ہوا تولیہ علیحدہ کر کے ایک طرف پھینکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چاقو نظر آ رہا تھا۔ نیئر نے ایک اور چیخ مارنا چاہی، مگر نوبارت نے چھلانگ مار کر اسے دبوچ لیا اور اس طرح جکڑ لیا جیسے کوئی چیتا اپنے شکار کو بے قابو کرتا ہے۔ اس نے نیئر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن جھٹکے سے اوپر اٹھائی اور چاقو کی تیز دھار نیئر کے نرخرے پر رکھ دی۔ وہ تڑپی تو دھار اس کے نرخرے میں اترتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے بالکل ایسی آوازیں نکلی تھیں جیسے بقرہ عید پر بکری کو ذبح کرتے ہوئے کڑکڑاہٹیں نکلتی ہیں۔ خون کی ایک موٹی دھار اچھل کر فرش پر گرنے لگی اور قاتل نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑتے ہی نیئر کٹی ہوئی گردن کے ساتھ فرش پر آ رہی چند لمحے تڑپی اور ساخت ہو گئی۔ دم نکلنے سے چند لمحے تک وہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اپنے بچوں تک پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ بے بس و فلوج تھی، لیکن اس کے شعور کے کسی گوشے میں یہ خیال بسا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو زندگی دے دے۔ دونوں بچے سو رہے تھے، لیکن اس دھماک چوکڑی سے جاگ گئے۔ لیکن ان میں سے ایک نے اپنی ماں کو فرش پر پڑے دیکھا تو رونے لگا۔ خوفناک قاتل نے دانت پیسے اور صفاقی پر اس پر چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے اس کا چاقو بچے کا نرخرا بھی کاٹ چکا تھا۔ بڑے بچے نے بھاگنا چاہا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہوا اور وہ بھی اسی خون کا شکار ہو گیا۔ تھوڑی دیر قبل یہ نیند کی دیوی کا پرسکون بسیرا تھا، لیکن اب موت کے دیوتا کا وحشتناک قبضہ ہو گیا تھا۔ تیسرے آدمی نے کچن میں جا کر گیس کا چولہا جلایا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک خاص قسم کی سیال گیس کو چاروں طرف چھڑکنے لگا۔ اس تمام کام سے فراغت میں
میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور چند ہی لمحات کے بعد اس نے ماچس کی ایک تیلی جلا کر گیس پر پھینک دی اور وہ کمرہ آتش گدا بن گیا۔ وہ چاروں خاموشی سے باہر نکلے اور سیاہ رنگ کی ایک وین میں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے نہ گھر کی تلاشی لی نہ اور کسی چیز سے سروکار رکھا، ہر شے خاکستر ہو رہی تھی۔ نوٹوں کے وہ انبار جو کچھ ظاہر تھے کچھ پوشیدہ، اور وہ تمام چیزیں بھی راکھ بن رہی تھیں جو آج ہی خریدی گئی تھیں۔ نئے سوٹ پیس، ٹرائی سائیکل اور نہ جانے کیا کیا۔ کون جانے جو نہیں ملتا وہ کون کون سی مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور جو مل جاتا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہوتا۔ عمران سر سلطان کی صورت دیکھ کر چونک پڑا۔ بہت ہی عجیب سا چہرہ ہو رہا تھا ان کا۔ عمران آہستہ سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اصل میں صورتحال اس قدر مختلف ہے کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا تمہیں اس بارے میں معلومات حاصل ہیں۔ کس بارے میں جناب؟ عمران نے اس وقت سنجیدہ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ سر سلطان ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولے، پھر کہنے لگے، ہم تاریخ کے بدترین المیہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ آپ برائے کرم مجھے تفصیل تو بتائیے۔ تمہید ہمیشہ ہی غیر ضروری چیز پائی گئی ہے عمران۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں آئی ہو کہ ہمارا خلائی ریسرچ سینٹر ایک طویل عرصے سے ایک انتہائی اہم کام میں مصروف تھا، اور ہم ایک کثیر سرمایہ اور بہت سے لوگوں کی مدد سے خلائی تسخیر میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پڑوسی ملک ہر طرح سے وہ مدارج طے کرتے چلا جا رہا ہے جو اس وقت جدید دنیا کے لیے اہم حیثیت کے حامل ہے۔ ہمیں اس کا ہم پلہ رہنے کے لیے خود بھی اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنے آپ کو مستعد رکھنا پڑتا ہے۔ خلا کے سلسلے میں ہمارا ریسرچ سینٹر جس کام کی تیاریوں میں مصروف تھا وہ ایک ایسا خلائی راکٹ تھا جس میں ہم پہلی بار 3 ہوا بازوں کو خلا میں بھیج رہے تھے۔ کام کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تھا کہ بیرونی مداخلت سے ہوشیار رہا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ ہو گیا جس سے ہم بچنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ عمران تعجب سے بولا۔ ریسرچ سینٹر میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا جب راکٹ کو خلا میں بھیجے جانے والا تھا، لیکن سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ افسوس، 3 خلاباز لغمۂ اجل بن گئے، اور کچھ تقدیر ہی یاور تھی اور کسی بے ضمیر کی کوئی ایسی کاوش جس نے لمحاتی طور پر اس کا ضمیر جگا دیا ہو۔ لاکھوں انسانوں کی موت کی دوائی کے خلاف کام آ گئی، ورنہ اس وقت پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہوتا، اور ہم نہیں جانتے کہ کس قدر خوفناک تباہی پھیلتی۔ عمران سوالیہ نگاہوں سے سر سلطان کو دیکھتا رہا، اور سر سلطان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں وہ تمام تفصیلات بتا دیں جو اب تک پیش آ چکی تھیں۔ عمران ششدر رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ سناٹے میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، ریسرچ سینٹر کے تحفظ کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں کیا گیا تھا؟ یقیناً کیا گیا ہوگا عمران، یہ مت کہو۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی کاوشیں اس کام میں صرف کر دی ہوں گی، انہوں نے انتہائی کوشش اس کی بھی کی ہوگی کہ وہ سب کچھ محفوظ رہے، لیکن ایک شخص غداری کر گیا اور اسے اس کا نتیجہ بھی مل گیا۔ کون؟ کیا؟ اس کا نام فرحاد فکری تھا۔ اپنا پورا خاندان ختم کر چکا اور خود بھی فنا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی بھی موت کا شکار ہو گئے۔ جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا ہے اس سے ساری کہانی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اسے دولت کے لالچ میں گرفتار کر گیا اور اس کے بعد اسے زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ عمران نے ساری تفصیل سنی اور اس کے بعد در حقیقت غم و انداہ میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، میں یہی نہیں کہتا جناب کہ ہر مسئلے میں کسی ایک گروپ کی خدمات حاصل کی جائے، لیکن کاش ایجنسیوں کو بھی ان تمام چیزوں سے واقف رکھا جاتا۔ مشکل ہوتا ہے عمران، تم خود غور کرو کتنا مشکل کام ہے۔ میں بڑے عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا ہوں۔ بے شک ملکوں میں سیاست کا ایک عمل دخل ہوتا ہے، جمہوریت میں اختلاف بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اختلافات نہ ہوں تو جمہوریت کا نام ہی ختم ہو جائے۔ غیر اخلاقی جمہوریت سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے حد عجیب ہے، خاص طور سے ایک مخصوص پیریڈ ہے۔ تم یہ دیکھو ہمیں کتنے بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ایٹمی بجلی، گھر کی دوائی، تم کیا سمجھتے ہو معیشت کتنی پیچھے چلی گئی ہے؟ ہمارے اس ڈیم کی دوائی جس کی وجہ سے ایک شہر زیر آب آ گیا، ایک صوبائی دارالحکومت میں اتنا بڑا نقصان ہوا کہ شاید ہم 50 سال تک اسے پورا نہ کر پائیں۔ وہ تو یوں کہو کہ اس نقصان کی تفصیلات باقاعدہ منظر عام پر نہیں آئی، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا عمل، پھر دوسرے ایسے چھوٹے موٹے لاتعداد واقعات۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان تمام باتوں کے درمیان کوئی طویل وقفہ نہیں ہے۔ وقفے سے یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہے۔ عمران سوچ میں ڈوب گیا۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اچانک ہی سر سلطان کو کچھ یاد آیا۔ وہ کہنے لگے،
تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک ثقافتی وفد کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کے لیے شدید کاوشیں ہو رہی تھیں۔ وہ وفد اپنے اغوا خاندان کے جنگل سے نجات پا کر واپس آ گیا ہے۔ کیا؟ عمران اچھل پڑا۔ ہاں، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ اس وقت محکمہ داخلہ نے انہیں ایک پرائیویٹ رہائش گاہ فراہم کی ہے۔ ان کی واپسی کیسے ہوئی؟ انہوں نے اس بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ کھنڈرات سے انہیں اغوا کرنے والے مقامی لوگ تھے، خطرناک منصوبوں کے مالک اور وحشی صفت۔ ان کی تعداد 10 تھی، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ مقامی؟ ہاں ٹھیک۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے وہ انہیں ایک ایسے مکان میں لے گئے جس کے آس پاس ٹریفک کا شور و گل تھا۔ انہیں 3 دن تک رکھنے کے بعد ایک رات انہوں نے جگہ تبدیل کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ نئی جگہ کسی دریا کے کنارے تھی، ایک سنسان مقام جہاں دریا کے پانی کے شور کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ان کا رویہ کیا رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت رویہ تھا۔ انہیں کھانے پینے کے لیے موٹی روٹیاں دی جاتی تھیں۔ ابتدائی کچھ دنوں میں انہیں باندھ کر بھی رکھا گیا تھا۔ بعد میں؟ عمران نے سوال کیا۔ بعد میں رویہ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ رہائی کس طرح حاصل ہوئی؟ انہیں ایک بار پھر شہر لایا گیا اور ایک مکان میں رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اغوا خاندان کچھ بد دل نظر آتے تھے۔ پھر اس رات انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان پر پہرا نہیں ہے اور انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ اغوا خاندان ان سے کیا کہتے تھے؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے اور انگریزی نہیں جانتے تھے، صرف اشاروں سے کام چلتا تھا۔ فرار ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ایک پولیس موبائل سے رابطہ کیا جس نے انہیں تھانے پہنچایا۔ پھر تھانے دار نے اپنے افسران سے رابطہ کیا اور بعض وزارت داخلہ تک پہنچی۔ یعنی ان کے لیے کوئی تاوان نہیں طلب کیا گیا؟ نہیں۔ کیا یہ حیرت ناک بات نہیں ہے؟ ہے، لیکن وہ بہت پرگشتہ ہے اور شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں چارٹر طیارے سے ان کے وطن بھجوا دیا جائے۔ اب وہ اور کچھ نہیں سننا چاہتے۔ کوئی فیصلہ کیا گیا؟ ابھی تک نہیں۔ آپ ان سے مل چکے ہیں؟ ہاں۔ کیا حال ہے؟ نارمل ہے۔ بظاہر بالکل تندرست و توانا ہے اور ان حالات کا شکار نظر نہیں آتے جن کا تذکرہ کر چکے ہیں، سر سلطان نے کہا، اور عمران کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ جانتے ہو، حمید اللہ صاحب وزارت ثقافت کے سینئر ترین افسر ہیں۔ وہ لوگ وہاں جم ہی گئے تھے اور وہ مرتوب نخرے کیے جا رہا تھا مجھ سے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کون مرتوب؟ وہی ہیڈن۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب اس سے زیادہ گفتگو کی جائے، تو اس کے لیے یہی طریقہ کار اختیار رہ گیا تھا۔ اب سب سوال کر رہے ہیں کہ آخر وفد میں اس شخص کو کیوں شامل کیا گیا تھا؟ وہ کون تھا؟ میں نے بمشکل تمام انہیں بتایا ہے کہ ایک ایجنسی کا چارج تھا۔ میں نے آپ نے غلطی کی، عمران بولا۔ کیوں؟ آپ کہہ دیتے مویشی کھانے کا منشی تھا، غلطی سے چلا گیا۔ عمران خود کو سنبھالا کرو، سر سلطان نے کہا۔ میں نے پتلون میں بیلٹ باندھ رکھی تھی، قسم کھاتا ہوں، عمران نے کہا، اور سر سلطان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ سمجھ تو نہیں سکے، پھر بولے، اللہ تم سے سمجھے۔ یہ بتاؤ کام بن گیا؟ تقریباً۔ کیا مطلب؟ سر سلطان پھر چونک پڑے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مختلف بالکل نہ ہو۔ کیوں؟ انہیں ایک چارٹر طیارہ مہیا کرنا ہوگا۔ پوری عزت و احترام کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق انہیں ان کے وطن بھجوا دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ براہ کرم اس سلسلے میں کوئی مداخلت یا افہام و تفہیم نہ ہو۔ فوری اس کے لیے صدر مملکت سے ہی اجازت کیوں نہ لینی پڑے؟ کیوں؟ یہی کہ یہ ایکس 2 کی خواہش ہے۔ لیکن عمران، معافی چاہتا ہوں سر، یہ ایکس 2 کی خواہش ہے۔ مناسب سمجھیں تو اس خواہش کا جواب مجھے بتا دیں۔ اچانک عمران کے لہجے میں گرماہٹ پیدا ہو گئی اور سر سلطان اس کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ پھر جلدی سے سنبھل کر بولے، میرے خیال میں کوئی انکار نہ ہوگا، لیکن وجہ تو پوچھی جائے گی۔ جو ہو چکا ہے اس کی وجہ بتائی جائے گی، عمران نے کہا، اور سر سلطان اسے دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ یہ تمہارا کیا لہجہ ہے؟ میرا حق ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ خیر اس کے بعد اور کیا کرنا ہوگا، اس کی تفصیل ذہن نشین کر لیجیے، عمران نے کہا، اور سرگوشی کے انداز میں سر سلطان کو کچھ بتاتا رہا۔ سر سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ میری حتمی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے گردن ہلا دی۔ 54 گرین کے ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سماں تھا۔ عظیم الشان ہال بقایا نور بنا ہوا تھا۔ بے شمار افراد اس جشن میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ کے چہرے سیاہ نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ 54 گرین کے وہ عہدیدار تھے جن کا تعلق دنیا کے بیشتر ممالک سے تھا اور وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ کچھ کھلے چہرے والوں تھے، سب کے سب خوش نظر آ رہے تھے۔ شراب کی ٹرالیاں گردش کر رہی تھیں، جام لنڈائے جا رہے تھے۔ بالآخر تقریب کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن کی ایک بڑی تصویر سامنے پردے پر نمودار ہوئی اور مسٹر ٹرین ہوپ نے کہا،
جو 54 گرین کے افسر رابطہ تھے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ شیر ہے جس نے اس وقت ہماری گردن فخر سے بلند کر دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ 54 گرین نے ایک تشویشناک مرحلے کے لیے ایک مناسب انتخاب کیا تھا۔ میں اس کا جام صحت تجویز کرتا ہوں۔ ہیڈ لائن کا جام صحت نوش کیا گیا۔ پھر مسٹر ڈرین ہوپ نے کہا، میں ان مختصر حالات پر روشنی ڈالتا ہوں جن کے تحت ہمیں پاکشیہ پر توجہ دینی پڑی۔ مشرقی دنیا بڑی تیزی سے مغرب کی برابری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن طاقت کے شعبے میں کسی کی برابری ہمیں قبول نہیں۔ پھر پاکشیہ تو ایک مسلم طاقت ہے اور اسلام کی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ ہم اس دور کی واپسی نہیں چاہتے۔ اس کے لیے نہ صرف حکومت اسرائیل بلکہ کافرستان اور کچھ دوسری ایشیائی قوتیں بھی ہماری ہمنوا ہیں، کیونکہ کافرستان بھی 800 سال تک مسلمانوں کے بوجھ تلے دبا رہا ہے۔ ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ پاکشیہ استحکام نہ حاصل کر سکے اور اس کے لیے ہم نت نئے منصوبے بناتے رہے ہیں۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ پاکشیہ میں کچھ پروجیکٹس تشویش کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہیڈ لائن نے نہایت کامیابی سے اپنا کام سر انجام دے لیا ہے اور ایک شاندار منصوبے کے تحت اب وہ بہت جلد کارگس اوغلو پہنچنے والا ہے۔ اس کے لیے استقبالیہ ٹیم ترتیب دی گئی ہے جو کارگس اوغلو پر اس کا استقبال کرے گی۔ اس ٹیم کے سربراہ مس اشمیلا برانس ہیں۔ اشمیلا برانس کو خاص طور سے بلایا گیا اور مس برانس وہ خوش نصیب خاتون ہیں جو ہیڈ لائن کی بقایا زندگی میں اس کے ہمراہ ہوں گی۔ میں اشمیلا برانس کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لوگوں نے اشمیلا کو مبارکباد دی۔ پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تو وہ بولی، ہیڈ لائن ایک ناقابل تذکیر نوجوان ہے لیکن آپ نے اسے تذکیر کر لیا ہے۔ کسی نے عذرائے مذاق کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اشمیلا شرما کر بولی، تو کیا آپ سے اس کی شادی کی خبر غلط ہے؟ خبر درست ہے لیکن اسے یوں سمجھا جائے کہ اس نے مجھے تذکیر کیا ہے، اشمیلا نے کہا اور لوگ کہکے لگانے لگے۔ اشمیلا پھر بولی، آپ لوگ اصل نام نہیں لے رہے، مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ اس نے پاکشیہ کے سب سے مضبوط انسان X2 کو شکست دی ہے۔ ہاں بہت بڑا بت توڑا ہے اس نے۔ بہرحال بقایا جشن اس کی واپسی کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس تقریب کے اختتام پر لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ قومی فضائی کمپنی کا دیو پیکر طیارہ فوجی ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ زبردست انتظامی اقدامات کیے گئے تھے۔ طیارے کا عملہ زیادہ تر مرد حضرات پر مشتمل تھا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ بھی غالباً فوجی ہی تھے۔ ان کے حلیے اور چہرے مہرے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ انہیں ایئر فورس سے لیا گیا تھا اور یہ ایئر فورس انٹیلیجنس کے 2 اعلیٰ افسران تھے۔ انہیں خصوصی ہدایات دے دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ 7 اسٹیورڈس اور صرف ایک ایئر ہوسٹس جو بے حد خوبصورت عورت تھی۔ عملہ نہایت مہذب اور خصوصی طور پر تربیت یافتہ تھا تاکہ مہذب مہمانوں کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو سکے۔ پاکشیہ کی حکومت انہیں ہر طرح کی مراعات دیتی تھی اور احترام کے ساتھ ان کے مطلوبہ وطن واپسی کی اجازت دے دیتی تھی۔ عملے کے تمام افراد معزز مہمانوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ایئرپورٹ کی فضا پر گمبھیر سی خاموشی مسلط تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑی کوسٹر ایئرپورٹ کے ایریا میں داخل ہوئی اور رن وے کا فاصلہ طے کرنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 کاریں بھی آ رہی تھیں اور برابر میں چند فوجی افسران موٹر سائیکلوں پر سوار ثقافتی وفد کے معزز ارکان کو لے کر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد کوسٹر جہاز کے پاس رک گئی، سیڑھی لگا دی گئی۔ مسٹر ہیڈر اور ان کے ساتھی افراد وہاں سیکیورٹی کے ان افراد کے جنہیں یہاں سے ان لوگوں نے ساتھ لیا تھا اور جن کی تعداد 8 تھی، نیچے اتر کر جہاز کی سیڑھیوں کی جانب چل پڑے تو انہیں سی آف کرنے والے افراد نے ان سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ مسٹر ہیڈر نے کسی قدر ترش لہجے میں کہا، میں یہاں سے اچھے تاثرات لے کر واپس نہیں جا رہا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس کے روادار نہیں تھے۔ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھانے والے افراد خفیف ہو کر رہ گئے۔ مسٹر ہیڈن بے رخی سے منہ موڑ کر جہاز کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ عملے نے استقبال کیا لیکن مسٹر ہیڈن نے ان کی جانب بھی توجہ نہیں دی۔ 17 افراد جب جہاز میں داخل ہو گئے تو سیڑھی ہٹا لی گئی اور جہاز کا دروازہ بند کر لیا گیا۔ انجن اسٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد جہاز آہستہ آہستہ رن وے پر رنگنے لگا۔ فوجی پائلٹ اس رن وے سے جہاز اڑانا چاہتے تھے۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد جہاز نے کامیابی سے بلندیوں کا رخ کر لیا اور پھر سیدھا ہو کر فضا میں آگے بڑھنے لگا۔ اسٹیورڈس اور ایئر ہوسٹس اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگے۔ معزز مہمانوں کے لیے انہیں خاص ہدایت کر دی گئی تھی، چنانچہ اپنے طور پر وہ بڑی مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جہاز کا یہ سفر تقریباً 5.5 گھنٹے کا تھا اور اس کے تمام انتظامات کر لیے گئے تھے، چنانچہ ایک پرسکون سفر جاری رہا۔
हैडन और इसके साथियों के चेहरों पर कामयाब मुस्कुराहटें थीं। हालांकि ये इनके असली चेहरे नहीं थे, मेकअप के पीछे इनके असली चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन आंखें हर कैफियत की कमाल होती हैं। इनकी आंखों में फतह व कामरानी की झलकियाँ थीं। जिस खूबसूरती से उन्होंने अपना का ये काम सर अंजाम दिया था, वो बेमिसाल हैसियत की हामिल थी। और इस वक्त वो सरगोशियों के अंदाज में आपस में यही गुफ्तगू कर रहे थे। हैडन अपने साथ बैठे हुए सामन से कह रहा था, किसी भी काम को करने के लिए एक खूबसूरत मनसूबाबंदी सबसे बेहतर रहती है, और ये लोग हकीकतों का इल्म होने के बाद जिस तरह अपनी हमाकतों पर मातम करेंगे, काश वो देखने के लिए हम भी इनके साथ होते। और तुम लोग कहते थे कि X2 नाकाबिले तस्खीर है, अब क्या कहते हो? वो नाकाबिले तस्खीर था सर, इस वक्त तक जब तक इसका मुकाबला हेडलाइन से नहीं हुआ था, साइमन ने कहा, और हेडलाइन मुस्कुराने लगा। बहरहाल ये सफ़र जारी रहा। तकरीबन 5 घंटे का सफ़र गुजर चुका था और जहाज़ सुकून के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना था। अब हेडलाइन के साथी जहाज़ में ज़ाती से अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। इन्हें चूँकि हर तरह के इख्तियारात हासिल थे, इसलिए अमले के अफराद इन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते थे। फिर साइमन और माइक हेडलाइन के इशारे पर अपनी जगह से उठे और इसके बाद पायलट कैबिन में जा पहुँचे। दोनों पायलट अपने फ़राज़ अंजाम देने में मसरूफ़ थे। जहाज़ को शायद ऑटो पायलट कर दिया गया था। उन्होंने अंदर आने वालों को देखा और मुतमन्ना अंदाज में मुस्कुरा दिए, लेकिन जब आने वालों ने पिस्तौल निकाल कर इनकी गर्दन पर रखे तो वो दोनों चौंक पड़े। सर, ये क्या है? तुम्हें रुख तब्दील करना पड़ेगा पायलट। ये वो ज़ाविये हैं जिनकी जानब तुम जहाज़ का रुख तब्दील करोगे। इनमें से एक ने एक कागज़ निकाल कर पायलट के सामने कर दिया। पायलट ने हैरानी से इस नक्शे को देखा, फिर बोला, लेकिन सर ये तो कोई जानी पहचानी जगह नहीं है। हाँ, ये एक जजीरा है, हम इसके बारे में नहीं जानते। हम जानते हैं पायलट। सर, हमें यहाँ क्या करना है? जहाज़ को जजीरे पर उतारना है। क्या यहाँ रनवे है? बेहतरीन और मुकम्मल रनवे। तुम्हें नीचे से वो तमाम सहूलतें हासिल होंगी जो तुम्हें दरकार होती हैं। जी सर, लेकिन। हाँ कहो, लेकिन क्या? हम हर तरह आपके महकूम हैं। हमें तो यही हदायत दे दी गई थी कि आपके हर हुक्म की तामील की जाए। ये अच्छी बात है। फिर ये पिस्तौल क्यों सर? ये इंसानी दिमाग को दुरुस्त करने के काम आते हैं। अब तुम लोग अपना काम शुरू करो। ओके सर। पायलटों ने अपना काम शुरू कर दिया। इधर बाहर मौजूद अफराद एक एक करके जहाज़ के वाशरूम जा रहे थे, और जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तो इनके चेहरे तब्दील हो चुके होते थे, यहाँ तक कि खुद मिस्टर हैडन ने अपना मेकअप उतार दिया। अमले के अफराद इन्हें देखकर शशदर रह गए, लेकिन वो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। मिस्टर हैडन ने खुद ही एयर होस्टेस को मुखातिब किया। होस्टेस? यस सर। सहमी हुई होस्टेस रुक गई। मिस्टर हैडन को जानती हो? नहीं सर, वो मैं हूँ। आप सर? हाँ, ये मेरी सीट है। लेकिन सर यहाँ तो सब ही बदल गए, होस्टेस ने हैरत से कहा, और हेडलाइन ने एक ज़बरदस्त कहका लगाया। फिर बोला, होस्टेस, तुम पाकशिया की बाशिंदा नहीं मालूम होती। जी सर, मैं स्विस हूँ। बहुत खूबसूरत हो। शादीशुदा हो? नहीं सर। अफसोस, तुमने अशमीला को नहीं देखा। वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ना होती तो शायद तुम्हें इसकी जगह मिल जाती। कुछ दरकार है सर? ये ना पूछोगी? ऐसा कैसे हो गया? नहीं सर, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, होस्टेस ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यस सर, मेरा नाम हेडलाइन है, और मैं पाकशिया के चूहे X2 को सबक सिखाने आया था। चूहों को सबक सिखाने सर? होस्टेस हैरत से बोली, और हेडलाइन फिर हंस पड़ा। हाँ, वो चूहा जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था, लेकिन क्या याद करेगा? तुम होस्टेस हो। क्या तुम्हारे ख्याल में ये एशियाई हम सफ़ेद नस्लों का अपनी 4 नस्लों तक मुकाबला कर सकते हैं? सर, काले चूहे सफ़ेद चूहों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट है, होस्टेस ने जवाब दिया। सफ़ेद चूहे? वो कौन है? होते हैं सर, मैंने चिड़ियाघर में देखे हैं, होस्टेस ने सादगी से कहा, और हेडलाइन फिर हंस पड़ा। तुम्हारी बातें मासूम और दिलकश हैं, लेकिन बेबी चूहों और इंसानों में, बल्कि शेरों में फ़र्क होता है। यस सर, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें जाल में फंसे एक शेर ने चूहे से दरख्वास्त की थी कि वो इसका जाल काट कर इसे आज़ाद कराए, और चूहे ने जाल कुतर कर इसे आज़ादी दिलाई थी। तुम सादा लो नहीं, बल्कि अहमक हो, फजूल बातें करती हो, सोचे समझे बगैर। जाओ, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, हेडलाइन ने मुंह बनाकर कहा, और होस्टेस यस सर कहकर आगे बढ़ गई। पायलट कैबिन से साइमन की आवाज़ सुनाई दी, अब हम कारगस ओगलो पर लैंड करने वाले हैं, आप लोग बेल्ट कस लीजिए। मैरी क्राइन के तजर्बेकार अफसर आला पैट्रिक मार्कस को हदायत मिली कि वो कारगस ओगलो पहुंच जाए
اور وہاں حسب ہدایت اپنے فرائض سر انجام دی تو پیٹرک مارکس ہمیشہ کی مانند مستعد ہو گیا اور اس نے اپنے پسندیدہ عملے کو اکٹھا کیا۔ وہ خوبصورت جزیرہ جس کے کئی نام تھے اس کے لیے ایک عجیب حیثیت رکھتا تھا۔ سمندری جہاز کرٹ ایگزٹ سے لے کر کارگس اوگلو چل پڑا۔ جارج ایک اچھا اسسٹنٹ تھا، چنانچہ اس بار بھی اس نے جارج کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جارج نے مسکرا کر کہا تھا، مسٹر مارکس، اس بار کیا پھر وہاں کسی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے؟ وہ کام جس سے براہ راست وابستہ نہیں ہوتا اسے صرف خاموشی سے سر انجام دینا چاہیے، اور فضول باتوں سے گریز بہترین نظریہ ہوتا ہے، پیٹرک مارکس نے جواب دیا، اور جارج ایک ٹھنڈی سانس لے کر بھر گیا۔ اصل میں وہ جانتا تھا کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کارگس اوگلو کا داخلی راستہ بے شک ایسا ہی ہے کہ انسان اکتاہٹوں کا شکار ہو جائے۔ لیکن پیٹرک مارکس کا کہنا بھی درست ہی تھا، ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کو خاموشی سے سارا انجام دینا ہی بہتر۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے اور دلدلی علاقے کو عبور کر کے بالآخر خوبصورت جزیرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد پیٹرک مارکس نے ہدایات جاری کی، ہمارا کام ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہی جو پہلے سر انجام دیا تھا۔ سب سے پہلے تمہیں رن وے کو شیشے کی طرح چمکا دینا ہے، ہیلی پیڈ بھی صاف کرنا ہوں گے کیونکہ اس بار ایک بڑا جہاز بھی رن وے پہ اترے گا۔ جو ہدایات تمہیں ملی ہیں اس کے تحت اس جہاز کو رن وے پر اتارنے کے لیے وہ تمام کارروائیاں کرنی ہیں جو رن وے کا عملہ کرتا ہے۔ جہاز کے اترنے کا وقت 10 بجے متعین ہے۔ عملے کے افراد نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور کارگس اوگلو کا چھپا ہوا رن وے صاف شفاف ہو گیا۔ اس کے بعد پیٹرک مارکس دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اندر آنے کے بعد اس جگہ کی خوشگوار کیفیت کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ڈیوٹی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عملے کے افراد کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا اور وہ اپنی تفریحات میں مصروف ہو گئے۔ پیٹرک مارکس کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا جو اسے سر انجام دینی تھی، یعنی وہ کوڈ ورڈز جو جہاز کے اترنے سے پہلے اس جگہ سے ادا کیے جائیں گے، اور اس کے لیے بھی انتظامات اس کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ عملے کا مشغلہ جاری رہا کیونکہ ابھی ان کے پاس 22 گھنٹے موجود تھے، پھر بعد کی ڈیوٹی ہی کی ہوتی ہے۔ لیکن اس 22 گھنٹے میں کچھ کمی ہو گئی کیونکہ تقریباً 7:30 بجے طیارہ فضا میں نظر آیا، اور اس نے جس طرح کارگس اوگلو کے 3 چکر لگائے اس سے پیٹرک مارکس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ وہی طیارہ ہے اور شاید وقت سے کچھ پہلے آ گیا ہے۔ پھر اس نے طیارے سے کوڈ وصول کیا اور اس کے ساتھ ہی اسے سخت آواز سنائی دی، بیوقوف آدمی، ہمیں نیچے اترنے کے لیے سگنل کیوں نہیں دیتے؟ سوری سر، سگنل کوڈ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا بالآخر مناسب جگہ پر آ کر رکا۔ پیٹرک مارکس اپنے تمام عملے کے ساتھ طیارے والوں کا استقبال کرنے کے لیے مستعد تھا۔ پھر طیارے کی خودکار سیڑھی نیچے لٹک گئی اور وہ لوگ نیچے اترنے لگے۔ گویا یہ طریقہ کار ایمرجنسی میں اختیار کیا جاتا تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بہرحال کارگس اوگلو پر 17 افراد نیچے اترائے اور پیٹرک مارکس ان کے لیے پوری طرح مستعد ہو گیا۔ وہ بے شک نیچے اترنے والوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس بات کا اسے بخوبی اندازہ تھا کہ جو کارگس اوگلو پر اترتے ہیں وہ معمولی حیثیت کے مالک نہیں ہوتے۔ اس جاندار شخصیت کے مالک نے نیچے اترنے کے بعد تعجب بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کسی قدر ترش لہجے میں بولا، کیا 54 گرین کے عہدیدار یہاں تک نہیں پہنچے کیا؟ انہیں میری آمد کا علم نہیں تھا؟ یقیناً جناب، اگر انہیں آپ کی آمد کا علم نہ ہوتا تو مجھے انتظامات کے لیے کسے بھیجا ہوتا؟ لیکن معاف کیجیے گا، نیچے سے سگنل نہ ملنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ کی آمد کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے وہ لوگ 10 بجے تک یہاں پہنچیں گے؟ یہی امکان ہے سر۔ ہیلی پیڈ کی صفائی کی ہدایت اس بات کی نظر ہے کہ وہ لوگ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں پہنچیں گے۔ البتہ اتنا میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آمد کا وقت 10 بجے ہوگا۔ ہاں، اتفاق سے ہمارے ہی پروگرام میں کوئی تبدیلی ہو گئی، جبکہ پہلے میں اس بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ خیر، ہم انتظار کر لیں گے، جاندار شخصیت کے مالک شخص نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کامیاب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اچانک اس کے ساتھی سائمن نے کہا، سر، ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ یہ سوچ رہا ہوں کہ انہیں واپس جانے دیں گے؟ یہ بے ضرر لوگ ہیں، ان کی ہلاکت ہمارے لیے بے مقصد ہے، اور پھر میں ان کے ذریعے X2 کو پیغام بھی بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرا تو اس سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہوا۔ ایک مشکل نہیں ہوگی سر؟ کیا کارگس اوگلو روشنی میں آ جائے گا تو پھر کیا یہ خطرناک بات نہ ہوگی؟ کس کے لیے؟ نہیں، میرا مطلب ہے، سائمن جملہ پورا نہ کر سکا۔ نہیں ڈیر سامن، میرا اصول ہے، جس کی مشکل ہو وہ اس کا حل دریافت کرے۔ ان لوگوں نے کارگس اوگلو کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، یہ خود اس کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کا تحفظ کس طرح کیا جائے۔
میں نے اپنے کام کے لیے جو طریقہ کار مناسب سمجھا وہی اختیار کیا، یا میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن کام کا لطف تو یہی ہے کہ یہ مد مقابل کو نقصان اٹھانے کے بعد صورتحال کا علم ہو۔ میں ان کے ذریعے X2 کو پیغام بھیجوں گا۔ جی مسٹر ہیڈ لائن، میں نے تو صرف ہی آپ سے ان کے بارے میں یہ سوال کیا تھا۔ معصوم اور بے ضرر لوگ زندگی اور موت کی کشمکش کے شکار میں، لیکن ہم ان کے مہمان نوازی کریں گے۔ تم ادھر آؤ، کیا نام ہے؟ ہیڈ لائن نے پیٹرک مارکس کو انگلی کے اشارے سے بلایا اور پیٹرک مارکس پر ادب انداز میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جی سر، یقیناً تمہارا قیام یہاں خاصے وقت سے ہوگا اور کھانے پینے کی اشیاء تمہارے پاس ضرور ہوں گی۔ جی سر، وافر مقدار میں۔ تو پھر یہاں پہلے کسی کھلی جگہ پر معزز مہمانوں کے لیے چائے اور کچھ دیگر لوازمات کا بندوبست کرو۔ غالباً 8 افراد بھی طیارے میں موجود ہیں، باقی ہم ہیں، لیکن جلد ہی یہ مسئلہ نمٹا لو کیونکہ ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں ہے۔ بس ابھی چند لمحات میں سر، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پیٹرک مارکس نے کہا، اور ہیڈ لائن نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے لگا۔ پیٹرک مارکس نے بہت مختصر وقت میں ایک خوبصورت گھاس کے خطے پر کرسیاں اور میزیں لگا دیں۔ یہاں جو کچھ موجود تھا اس کے بارے میں پیٹرک مارکس کے علاوہ اور کون جان سکتا تھا؟ ہیڈ لائن نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، تم اس بارے میں مجھ سے ضرور اتفاق کرو گے۔ وہ سب مسکرا کر گردن ہلانے لگے۔ ان لوگوں کے طیارے سے اتر جانے کے بعد طیارے کے پائلٹ اشفاق احمد اور کو پائلٹ جنید انصاری نے ان تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ جنہیں خصوصی طور پر محکمہ داخلہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق بھی کسی خاص ایجنسی سے ہوگا۔ اشفاق احمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہمیں جو مقابلہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آئندہ کے لائے عمل کو طے کر لینا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کون لیڈر ہوگا؟ برائے مہربانی وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ لوگ مجھ سے اس صورتحال پر گفتگو کریں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اس عجیب سے شخص نے، جو شکل و صورت سے احمق نظر آتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں مسٹر اشفاق احمد کہ آپ کا تعلق ایئر فورس انٹیلی جنس سے ہے۔ ہتھیاروں کا استعمال آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ کیا آپ لیڈر کی حیثیت سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ مجھے ان لوگوں سے پٹوانا نہیں چاہتے تو براہ کرم یہ الفاظ میری زبان سے ادا نہ کروائیے۔ اس شخص نے کہا، آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ قزل بوگا، اس نے جواب دیا، اور اشفاق احمد نے اپنے ساتھی پائلٹ کی جانب دیکھا۔ اسے یہ نام عجیب سا لگا تھا، تاہم اس نے کہا، مسٹر قزل بوگا، کیا آپ کو اس بات کا شبہ تھا کہ طیارہ اس ملک میں جانے کے بجائے اچانک ہی کسی اور سمت رخ کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مطلوبہ ملک ہی جائیں گے، لیکن بہرحال وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی ملک اپنے آپ کو ان سے ملوث کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا سا شبہ میرے ذہن میں ضرور تھا، لیکن کیا آپ یہاں سے فلائی کر کے کوئی منزل پا سکتے ہیں؟ اشفاق احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، طیارے میں جدید ترین کمپیوٹر نظام موجود ہے۔ ہم جن راستوں سے یہاں تک پہنچے ہیں ان کی تمام تفصیل کمپیوٹر میں فیڈ ہے، اور اس لائن پر واپسی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ گڈ، تو میرے خیال میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے انتظامات پورے کر لینے چاہیے۔ انتظامات؟ اشفاق احمد نے پرخیال نگاہوں سے غزل بوگا کو دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، براہ کرم پھرتی سے۔ چلو مسٹر اشفاق احمد کو لمحوں میں تفصیل بتا دو۔ غزل بوگا نے ایک اور نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے خاص طور سے اس کا نام نہیں لیا تھا، لیکن نوجوان نے برق رفتاری سے جہاز کی سیٹیں ہٹانا شروع کر دیں۔ ان سیٹوں کا انتظام غالباً خاص طور سے جہاز کے اندر کیا گیا تھا۔ ہر سیٹ کے نیچے سے ایک ہلکی سب مشین گن، اس کے ساتھ چھوٹے سائز کے ہینڈ گرنیڈ اور کچھ خاص قسم کے بلیک کلر کے سلنڈر میں موجود گیس ٹیوبز تھیں۔ یہ پورا سیٹ اپ ہر سیٹ کے نیچے موجود بڑی مہارت کے ساتھ فکس کر دیا گیا تھا، اور یہ انتظامات خصوصی طور پر کیے گئے تھے۔ بہرحال وہ چیزیں نکال لی گئیں۔ ہلکی سب مشین گنیں مخصوص سائز کی تھیں اور لباس کے اندر اسے چھپایا جا سکتا تھا۔ قزل بوگا نے اپنے لباس میں وہ مشین گن چھپائی، ہینڈ گرنیڈ کو الگ جیب میں رکھا، اور پھر باقی افراد کو ان کے استعمال کا طریقہ بتانے لگا۔ اشفاق احمد اور جنید انصاری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اب انہوں نے بدلی ہوئی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جسے وہ احمق سمجھ رہے تھے۔ اس نے ان سب کو بریف کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی کلائیوں میں وقت دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں یہاں صرف 10 منٹ گزارنے ہیں۔ 11ویں منٹ کے بعد ہم ایک ایک کر کے جہاز سے باہر نکلیں گے، اور اس کے بعد یہاں صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو بھی کیفیت ہوئی اس کے مطابق آپ سے امداد کی خواہش کروں گا۔ اشفاق احمد نے تعجب بھری نگاہوں سے ایک ایک کو
دیکھا تھا، لیکن بہرحال اس وقت ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ پھر غالباً 7واں منٹ گزر رہا تھا کہ باہر سے انہیں کسی نے پکارا اور غزل بھوکا آگے آ گیا۔ جی سر، تم سب نیچے اتر آؤ۔ ہر فرد نیچے اتر آئے، باہر کھڑے ہوئے شخص نے کہا، اور غزل بھوکا نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اس دوران یہ لوگ جائزہ لے چکے تھے کہ جہاز کے عملے کے کتنے افراد ہیں۔ چنانچہ جب سب افراد نیچے اتر آئے تو اس شخص نے اطمینان انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم ہمارے معزز مہمان ہو، ہم خواہشمند ہیں اس بات کے کہ ہمارے ساتھ چائے میں شرکت کرو اور اس کے بعد اپنی منزل پر واپسی کا سفر اختیار کر لو۔ ہمارا چیف تمہیں شکریہ کے ساتھ واپسی کی اجازت دینا چاہتا ہے۔ پھر وہ اس پرسبزہ زار میں پہنچ گئے جس کے چاروں طرف پھول لہرا رہے تھے اور خوشگوار ہوائیں یہاں کی فضا کو ایک فرصت پیش کر رہی تھیں۔ یہاں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، میزیں درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ جس شخص نے یہ انتظام کیا تھا وہ انتہائی نفیس طبیعت کا مالک معلوم ہوتا تھا، اور جہاز سے آنے والے تمام افراد ان کرسیوں پر موجود تھے، اور باقی لوگ بھی جن کا تعلق غالباً اس جزیرے سے تھا یہیں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے جاندار شخصیت کے مالک چوڑے شانے والے شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ پھر وہ مسکراتا ہوا بولا، دوستو، یہ میرا مزاج ہے کہ جب میں کسی چیز پر مکمل فتح حاصل کر لیتا ہوں تو میری فطرت میں نرمی عائدہ ہو جاتی ہے۔ میری بھی یہی عادت ہے۔ غزل بھوکا نے سرگوشی کے انداز میں قریب بیٹھے ہوئے جنید انصاری سے کہا، لیکن آواز اتنی بلند تھی کہ دوسرے لوگوں نے بھی سنا۔ اس جاندار شخص نے گہری نگاہ غزل بھوکا پر ڈالی لیکن اس کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا۔ پھر بولا، آپ لوگوں کو یقیناً اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ ایک ایسا ثقافتی وفد جو ایک ایسے مشن پر گیا تھا جسے صرف ایک ثقافتی مشن کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اچانک اس نے حلیے بدل لیے اور اس نامعلوم جزیرے پر آپ لوگوں کو پہنچنے کے لیے مجبور کیا۔ آپ کا تعلق پاکشا سے ہے؟ الحمدللہ، غزل بھوکا پھر بولا، اور اس کے ڈسٹرب کرنے پر اس جاندار شخص نے ایک بار پھر اس پر نظر ڈالی لیکن کچھ بولا نہیں۔ چند لمحات ساکت رہنے کے بعد اس نے کہا، آپ لوگ چائے اور کچھ اس وقت جو یہاں موجود ہے اس سے شغل کرتے رہیں۔ آپ لوگ مجھے ہیڈ لائن کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ عام افراد ہیں، لیکن پاکشا کے خطرناک لوگوں کے ریکارڈ میں ہیڈ لائن کا نام ضرور ہوگا۔ اما، ہیڈ لائن تو شاید کسی اخبار کی سرخی کو کہتے ہیں۔ غزل بھوکا نے اس بار اشفاق احمد کو مخاطب کیا اور ہیڈ لائن نے ناخوشگوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مسٹر، آپ بار بار بول رہے ہیں، براہ کرم خاموشی سے میری بات سنیے۔ جی جی، ہم بالکل خاموش ہیں، غزل بھوکا نے کمر مٹکاتے ہوئے کہا۔ آپ کے ملک میں X2 نام کا ایک بیوقوف شخص ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سگریٹ سروس کی ناک ہے۔ جب مجھ سے کہا گیا کہ X2 کے مقابلے پر آؤں اور پاکشا کو کچھ ایسے سبق دوں کہ جنہیں وہ طویل عرصے تک فراموش نہ کر سکے تو مجھے خوشی ہوئی۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے کے مطابق کچھ پروجیکٹس پر کام کیا جن میں آپ کے ہاں کچھ بسوں میں دھماکے، مسجدوں میں فائرنگ اور کچھ اور ایسی ہی دہشت گردی کر کے میں نے آپ کی انتظامیہ کو اس طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد اپنے اصل کام کیے جو 3 مرحلوں پر محیط تھے۔ ایک ڈیم تباہ کیا گیا، ایک الیکٹرک پاور ہاؤس، اور اس کے بعد آپ کے ایک انتہائی عظیم منصوبے کی ناکامی۔ میں نے یہ تینوں کام یہ سوچ کر انجام دیے تھے کہ کہیں نہ کہیں X2 میرے راستے میں مزاحم ہوگا، لیکن وہ میری گرد بھی نہ پا سکا۔ دفتن غزل بھوکا اپنی جگہ سے پھر کھڑا ہو گیا۔ تو تم نے ڈیم تباہ کیا تھا؟ وہ گرائی ہوئی آواز میں بولا، اور ہیڈ لائن کے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، ہاں، میں نے وہ ڈیم تباہ کیا تھا، تمہارا ستیہ ناش، ذلیل انسان۔ میرے پورے گھر میں پانی بھر گیا تھا اور میری مرغیاں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ پوری 17 مرغیاں تھیں۔ اللہ تمہیں غارت کرے بیٹا، میری مرغیوں کے پیسے مجھے واپس کر دو ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کون بدتمیز آدمی ہے؟ میں نے اس سے کہا ہے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے اور میری پوری بات سنے۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہاری پوری مرغیوں کا حساب کر دوں گا، پہلے بات سن لو۔ ایک سے ایک اعلیٰ نسل کی مرغی تھی، ان میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو دن میں 4 انڈے دیتی تھیں، غزل بھوکا نے کہا، اور کچھ لوگ ہنس پڑے۔ لیکن ہیڈ لائن سخت لہجے میں بولا، غالباً یہ کسی سرکس کا مسخرہ ہے، اسے بٹھاؤ ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو پھر یہ فضا قائم نہ رہ سکے گی۔ آپ تشریف رکھیے جناب، کیوں بار بار بولے جا رہے ہیں؟ اشفاق احمد نے غزل بھوکا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اماں کمال کرتے ہو، تمہاری مرغیاں مرتی تو دیکھتا، پوری 17 تھیں اور وہ بھی اعلیٰ نسل کی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیے۔
बैठ जाता हूँ, लेकिन पैसे लेकर जाऊँगा, कह दिया है मैंने। गज़ल बोगा मुँह बनाकर बोला। हेडलाइन ने फिर इन लोगों की जानब देखा और कहा, फिर शराफत अपना रहा हूँ, आप लोग भी अपना तरीक़ाकार यही रखिए, वरना इस जजीरे पर आपकी लाशों का निशान भी नहीं मिलेगा। हम माफ़ी चाहते हैं, ज़ाहिर है हम लोग अपनी ज़िंदगी खोना नहीं चाहते। इशफाक अहमद ने कहा, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इन तीनों मंसूबों को मैंने कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया, लेकिन इस बात का अफसोस रहा कि X2 से मुकाबला नहीं हो सका। लेकिन खैर, ज़िंदगी बाकी है, एक बार फिर इसका सामना करूँगा। हालांकि मुझे अब ये एहसास हो चुका है कि वो इस पाए का एजेंट नहीं है जितनी हवा इसे दे दी गई है। बहरहाल फिर भी एक दफ़ा मैं इससे सामना करना चाहता हूँ। अबे मुझसे मुकाबला कर लो, मैं X2 का पट्टा हूँ। गज़ल बूगा फिर मुर्गे की तरह गर्दन फैलाकर अपनी जगह खड़ा हो गया और हेडलाइन इसे गौर से देखने लगा। फिर इसने आंखें बंद करके गर्दन झटकते हुए कहा, ये जोकर ही नहीं गधा भी है, और मेरे पास अभी। इसने रुक कर कलाई की घड़ी में वक्त देखा और बोला, तकरीबन 50 मिनट बाकी हैं। क्या ख्याल है इस शख्स की मुर्गियों का हिसाब कर दिया जाए? सर सॉरी सर, मैं नहीं जानता ये साहिब इस कदर हम आपने क्यों कर रहे हैं। इशफाक आमद ने माजरती अंदाज में कहा और फिर गज़ल भूगा से बोला, मिस्टर प्लीज़ देखिए पूरी बात तो सुन लेने दीजिए, अब क्या रह गया है सुनने को। इसने बिजली घर उड़ा दिया। बताइए, हमारे यहाँ वैसे ही बिजली की कमी है, हर महीने नरक पड़ रहे हैं, आवाम पैसे जा रहे हैं। अब एटमी बिजली घर की दवाई से पाखियों को कितना नुकसान होगा, इसको तुम लोगों को कोई अंदाज़ा है? भाई यहाँ मैं महब्बे वतन हूँ, समझ रहे हो ना, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। बेटे अब मुर्गियों के साथ बिजली घर के पैसे भी दो। गज़ल बूगा अपनी सीट से आगे आ गया। हेडलाइन के कुछ साथी गसीले अंदाज में उठ खड़े हुए थे, लेकिन हेडलाइन ने कहा, बैठो बैठो, ये तफरीह मुझे करने दो। वैसे भी तुम देख रहे हो इस पूरे काम के दौरान कहीं भी हाथ पांव हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, बस चूहों की तरह बल में घुसे बैठे रहे, थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद अगर वापसी में मुझे इस बात का अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इतने आसान है तो शायद मैं कुछ और सोचता। चलो कोई बात नहीं, लाओ ज़रा सी इसके हाथ पांव दुरुस्त कर दिए जाएं। सोच लो पहलवान, अगर हार गए तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन कौन से पैसे लोगे तुम? बिजली घर के पैसे, मेरा मतलब है बिजली के बिल के पैसे, मुर्गियों की कीमत, और ज़रा बताओ तो सही और क्या किया? अबे हाँ, असल बात तो वही है, यानी न जाने कितने नुकसानात हुए हैं। अबे कंगले तुम क्या दोगे? चलो आओ, कम अज़ कम तुम्हारी मरम्मत करके दिल भला कर लिया जाए। वो सब दंग रह गए थे, लेकिन बहरहाल हेडलाइन भी शायद वक्त गुजारी चाहता था, इसने आस्तीनें चढ़ा दी। इसके दो पैकर जिस्म के सामने गज़ल बूगा की जिसामत कुछ भी नहीं थी, लेकिन वह बड़ा खड़ा किस्म का आदमी था। मेज़ों और कुर्सियों के दरमियान खुद भी आस्तीनें चढ़ाता हुआ आगे बढ़ा, फिर गसीले लहजे में बोला, पैसे लोगे? हाँ, गज़ल बूगा ने हंसकर कहा, तो एक मुर्गी के बदले तुम्हारा एक दांत तोड़ूंगा, समझ गए? कुल कितने दांत हैं तुम्हारे मुंह में? 17 से ज़्यादा हैं, गज़ल बूगा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर लो बेटा एक। गज़ल बूगा अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया, लेकिन हेडलाइन इसकी हरकत की वजह नहीं समझ पाया था। गज़ल बूगा ने इसके पैरों में अपने पैर फंसाकर इसके दोनों पाँव पूरी तरह चौड़े कर दिए और हेडलाइन तवाज़ुन ना संभाल सका। गज़ल बूगा का घुंसा इसके मुंह पर पड़ा था, और ये घुंसा था या फौलादी हथौड़ा। हेडलाइन के 3 दांत अपनी जगह से हट गए थे और इसके मुंह में खून भर गया था। इसने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए तो गज़ल बूगा ने नीचे से एक किक इसके जिस्म के निचले हिस्से पर लगाई और हेडलाइन शदीद तकलीफ़ के आलम में पीछे हट गया। इसने एक बार फिर अपने दोनों हाथ सीधे किए और मुंह से शायद कुछ कहकर अपने साथियों को रोका कि कोई मुदाखलत न करे, लेकिन दांत टूट जाने की वजह से सही आवाज़ नहीं निकल सकी थी। वो सभी शशदर होकर खड़े हो गए थे। इशफाक अहमद और जुनैद अंसारी की आंखें हैरत से फैली जा रही थीं। मुंह खोलो बेटा, देखो तो सही कितनी मुर्गियों के पैसे वसूल हो गए, गज़ल बूगा ने कहा, और इस बार हेडलाइन ने बड़ी फुर्ती से घूमकर गज़ल बूगा पर छलांग लगाई। वो गालबन इसे अपने हाथों में कसकर ज़मीन से रगड़ देना चाहता था, लेकिन गज़ल बूगा किसी फुटबॉलर की तरह उछला और इस बार इसने हेडलाइन के मुंह पर मारा था। हेडलाइन के हलक से एक करबनाक आवाज़ निकल गई। इस बार भी दांतों को ही निशाना बनाया गया था और यकीनी तौर पर कुछ और दांत साफ़ हो गए थे, लेकिन इस सूरत हाल से अब इसके साथी मुतमईन नहीं रह सके थे। इनमें से चंद अफराद अपनी जगह से आगे बढ़े और अचानक ही गज़ल बूगा के साथियों ने सब मशीन गनें निकाल ली और इसके बाद गज़ल बूगा ज़मीन पर गिर पड़ा। मकसद ये था कि अपने साथियों को मौका दे, और गालबन वो जानते थे
کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہیڈ لائن کے آدمی اس صورتحال سے سنبھل سکتے، اچانک ہی ان پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اشفاق احمد اور جنید انصاری بھی پھرتی سے قریبی جگہ پوزیشن لینے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تربیت یافتہ لوگوں نے، جو اشفاق احمد اور جنید انصاری کے خیال کے مطابق کسی ایجنسی سے ہی تعلق رکھتے تھے، آن کی آن میں پانسا پلٹ دیا۔ انہوں نے اس انداز میں فائرنگ کی تھی کہ اطراف میں کھڑا ہوا ہر شخص گولیوں کے زد میں آ گیا تھا۔ اب چونکہ وہ لوگ اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ جہاز کا بے ضرر عملہ اس قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہوگا، اس لیے وہ اپنے پستول بھی نہ نکال سکے۔ غزل بگا اب خود بھی اس فائرنگ میں شریک ہو گیا تھا اور اس نے تاک تاک کر ایک ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران ہیڈ لائن نے لکڑی کی ایک میز اٹھائی اور اسے سامنے کرتا ہوا اپنے پستول سے فائر کر کے ایک جانب دوڑنے لگا، لیکن غزل بگا نے اپنے آپ کو اس کی گولیوں کی زد سے بچاتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی اور پھر آہستہ سے بولا، مائی ڈیئر ہیڈ لائن، X2 کا رائٹ ہینڈ تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں زندہ گرفتار کر کے لے جاؤں، لیکن اس نازک صورتحال میں میرا خیال ہے تمہارا بچنا مشکل ہوگا۔ اپنی حسرت پوری کر لو۔ X2 کے حکم پر تمہارے ساتھ ساتھ یہاں تک آیا ہوں اور اب تک تمہارے ان آقاؤں کو ایک ایسا تحفہ دے کر جاؤں گا جسے وہ زندگی بھر نہیں بول سکیں گے۔ ہیڈ لائن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اس کا اندازہ شاید عمران کو بھی نہیں تھا کہ عقب سے چلنے والی گولیاں اس طرف ہیڈ لائن کو چاڑ جائیں گی۔ یہ سب کچھ افراتفری کے عالم میں ہوا تھا۔ ہیڈ لائن کو چھوڑ کر اسے خود کو زمین پر گرانا پڑا تھا۔ نیچے گر کر اس نے دیکھا کہ ہیڈ لائن کے پورے بدن میں گولیاں پوست ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ غزل بگا نے چاروں طرف دیکھا، اس کے ساتھیوں نے اپنے کام مکمل کر لیا تھا اور اب وہاں بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر غزل بگا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر کہا، ہمیں تھوڑا سا کام بھی اور کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے واپسی۔ میرے خیال میں آپ جہاز پر واپس جا کر روانگی کے لیے تیاریاں کر لیجئے۔ اوکے سر۔ اشفاق احمد نے جنید انصاری کو اشارہ کیا اور دونوں رن وے کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ تم لوگ میرا ساتھ دو، غزل بگا نے کہا اور پھر ان لاشوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ان لاشوں کو ایک کھلی جگہ ترتیب سے لگانا شروع کر دیا اور خون اگلتی لاشوں سے ایک لفظ X2 بنایا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ طیارے کی طرف چل پڑا۔ 6 ہیلی کاپٹر سمندر پر پرواز کرتے ہوئے کارگس اوگلو کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں 54 گرین کے اعلیٰ ترین عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹر یونی فوسٹر کو اس استقبالیہ کمیٹی کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج انسان تھے اور اشمیلا برانس کے رومانس کے بارے میں جانتے تھے۔ دوران سفر انہوں نے اشمیلا کو مخاطب کیا، جس کا چہرہ ایک انجانے تصور سے چمک رہا تھا۔ مس اشمیلا، یس سر، آپ کیا کیفیت محسوس کر رہی ہیں؟ جی سر۔ اشمیلا کسی قدر شرما گئی۔ یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ تصورات ہوں گے۔ سر میں بہت خوش ہوں۔ 54 کرین تو مسٹر ہیڈ لائن کو پلاٹینیم میڈل دے رہی ہے، آپ اسے کیا انعام دیں گی؟ سر میں، اشمیلا شرما کر خاموش ہو گئی۔ یقیناً آپ نے کوئی بہتر انتخاب کیا ہوگا۔ ویسے آپ لوگ شادی کب کر رہے ہیں؟ سر وہ نہیں مانتا، وہی دیر کر رہا ہے۔ میں آپ سے اس کی سفارش کروں گا۔ تھینک یو سر۔ ویسے آپ کو اس کے مشن کی کامیابی کا یقین تھا؟ سر سچی بات یہ ہے کہ اس بار میں اس کے لیے سخت تشویش زدہ تھی۔ اشمیلا نے کہا، کیوں؟ پاکشیا کے نام کے ساتھ X2 کا نام بھی آتا ہے اور X2 سر آج تک اس کے نام کے ساتھ ناکامی کا نام نہیں سنا۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ جی سر، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے کہ وہ پاکشیا میں اپنا مشن مکمل کر کے زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ ہاں یہ اعزاز ہے سر، وہ گریٹ ہے۔ ہم کارگس اوگلو کے قریب ہیں، آپ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال لیں، یونی فوسٹر نے کہا اور اشمیلا مسکرانے لگی۔ ہیلی کاپٹر کارگس اوگلو پہنچ گئے۔ انہوں نے بلندی سے نیچے دیکھا اور ان کے ذہنوں میں بمبوں کے دھماکے ہونے لگے۔ X2 انہیں صاف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ X2 اوہ یہ ان لوگوں نے کیا کھیل کیا ہے؟ او مائی گاڈ، یہ تو انسانی جسموں سے لکھا گیا ہے۔ سر اسے شوبدہ گیری پسند ہے، اشمیلا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مسٹر یونی فوسٹر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ ان کے نزدیک بیٹھے ہوئے ڈالمن نے کہا، سر وہ لاشیں ہیں خون میں ڈوبی ہوئی۔ مائی گاڈ، یونی فوسٹر آہستہ سے بولا۔ ہیلی کاپٹر نیچے اتر گئے۔ تمام لوگ ان سے کود کر لاشوں کی طرف دوڑے۔ پھر کسی نے کہا، یہ تو ہمارے آدمی ہیں۔ اشمیلا کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ وہ لاشوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر اشمیلا کی دلدوز چیخ ابھری، لارڈ میکیون! اس کے ساتھ ہی وہ چکرا کر ہیڈ لائن کی لاش پر گر پڑی تھی۔ تمام لوگ دہشت زدہ نظروں سے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آواز ابھری، اوہ یہ پیٹرک ہے، یہ سائمن، یہ سب، اوہ انہیں ہلاک کر دیا۔
مگر کس نے؟ ابھی بھی یہ سوال باقی ہے مسٹر فوسٹر۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا نام لکھا ہے؟ X2۔ ہاں، اس نے انتقام لے لیا۔ ہیڈ لائن بالآخر ناکام ہو گئی۔ ان حالات میں ایک مشورہ قبول کریں گے مسٹر یونی فوسٹر؟ کیلی گرائن نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ممکن ہے ہم سب بھی ان کے نشانوں پر ہو؟ کون جانے کون سے لمحے وہ ہم پر بھی فائر کھول دیں، کون جانے وہ ہم سے کتنے فاصلے پر ہوں۔ او مائی گاڈ! مسٹر فوسٹر کو اپنے بدن کے مختلف حصوں میں گولیاں پوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر انہوں نے چیخ کر کہا، فوراً واپسی، ہری اپ! شاید یہ سب کے دلوں کی خواہش تھی، کیونکہ جس طرح وہ گھبرا کر ہیلی کاپٹروں کی طرف دوڑے تھے، اس سے ان کی بدحواسی کو پتہ چلتا تھا۔ او بے وقوفو، یہ لڑکی بے ہوش ہے، اسے اٹھاؤ، یونی فوسٹر نے کہا۔ جن لوگوں نے اشمیلا برانس کو اٹھایا تھا وہ اپنے مقدر کو کوس رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب وہ مارے گئے۔ ان سب کے ذہنوں پر X2 کا بھوت سوار تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی انتہائی لاجواب اور سسپینس سے بھرپور یہ ناول اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے میرے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔